نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 74 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے اسباق میں یہودیوں کے بارے میں تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جو ان کے اوپر اللہ کے انعامات نازل ہوئے تھے ان کو بیان فرمایا، اور انعامات دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بجائے یہ لوگ سخت ہو گئے، اور اس قدر سختی ان کے اندر پائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ارشاد فرمائی کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دلوں کے اندر سختیاں پائی گئیں، کیونکہ پتھر دنیا میں 3 قسم کے ایسے ہیں جن کے اوپر نرمی کے آثار نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ پتھر ہے کہ دنیا میں بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور اس سے عوام الناس سیراب ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر بعض پتھر ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ پانی کے چشمے تو نہیں پھوٹتے، لیکن ان سے وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ پانی نکل آتا ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دنیا میں بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دے کر کہ سب سے پہلے نمبر والا پتھر دنیا میں فائدہ بہت پہنچا رہا ہے، دوسرے نمبر والا پتھر اس سے کم فائدہ پہنچا رہا ہے، تیسرے نمبر والا پتھر کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہا لیکن وہ اللہ کا تابع اور فرما بردار بن کے دکھا رہا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے جو پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں نیچے لٹکتی ہیں، فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ یہ پتھر، ان میں سے بعض پتھر، یعنی کلی طور پہ یہ حکم نہیں ہے کہ ہر چٹان جو اوپر سے سڑکتی ہے وہ اسی اللہ کے خوف کی وجہ سے سڑکتی ہے، نہیں، فرمایا بعض پتھر کی چٹانیں ایسی ہیں جو اوپر سے گرتی ہیں، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہیں اور وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب چٹان نیچے کی طرف گرتی ہے تو وہ اللہ کے دربار الہی میں سجدہ ریز ہوتی ہے، اور سجدے کا مقام ایسا ہے کہ جو انسان کے لیے بھی اور باقی تمام چیزوں کے لیے بلندی کا مقام ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی 3 مثالیں دے کر یہودیوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جو یہودی، اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں کیونکہ آگے جو آج کے سبق میں چند باتیں آئیں گی کہ یہ جو پچھلی جتنی اب تک انعامات ذکر فرمائے گئے
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کے آباء و اجداد پر اللہ کے انعامات تھے، اور باتیں ہو رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں ان کے متعلق۔ تو یاد رکھنا یہ بات کہ یہ جو یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کے اندر شرارت کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، ان کے اندر سختیاں بہت زیادہ پائی جاتی تھیں۔ اب ان کے جو پچھلے آباء و اجداد تھے ان کے انعامات ان کے سامنے ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ ان کو اپنا پیشوا اور امام سمجھتے تھے، ان سے اپنی برات کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کو دیکھ کر ان سے برات کا اعلان کر دے گا تو پھر اس کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے، یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی کرتوتوں پر ان پر فخر کرتے تھے اور ان کو گنوا گنوا کر مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ان سے برات کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمتیں ان کے آباء و اجداد پر نازل فرمائی تھیں وہ ایک ایک نعمت گن کے ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، جو کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی ساری باتیں سننے کے بعد، سارے معجزات سننے کے بعد، ساری نشانیاں سامنے آنے کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بس وہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک یہ جو حجارہ ہے یہ پتھر کو کہتے ہیں، اور من یہاں تبعیضیہ ہے۔ وَإِنَّ مِن، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے بہہ پڑتی ہیں نہریں، جن سے نہریں جاری ہیں، ان سے چشموں سے پانی نکلتا ہے، اور پانی آگے اس قدر کہ نہروں کی نہریں جاری ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر نکل آتا ہے ان سے پانی۔ بعض پتھر ایسے ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے، تھوڑا پانی ہوتا ہے، نہریں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی عوام کے فائدے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تیسرے نمبر پر وہ پتھر ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان میں سے وہ ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے پتھر گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھنا آج دنیا کے اندر تم جتنی بھی دلوں کے اندر سختی رکھو گے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھو گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے ان کاموں سے جو کرتے ہو، تم جو کام کر رہے ہو اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا کیا کام کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسلمان اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت آخر درجے تک یہ کوشش کی کہ یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، یہ اہل کتاب ہیں، اور یہ لوگ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے خاندان اور قبیلے بہت بڑے بڑے وہ سب اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ کی ذات اسلام کو عزت عطا فرمائے گی۔ بہت توقع کی، بہت امید کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نمبر 75 نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ افتطمعون، افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو اے مسلمانوں، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے ساتھ، یہ تمہاری باتیں مان لیں گے، تم توقع رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی سختیاں، ان کی شرارتیں اور جو ان کے کرتوت تھے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھے کہ یہ اتنی آسانی سے بات ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت ڈھیٹ قسم کے اور سخت دل لوگ ہیں۔ افتطمعون،
کیا تم توقع رکھتے ہو اے مسلمانوں، کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ بات مان لیں گے تمہاری؟ وقد کان فریق منہم حالانکہ تھا فریق ایک فریق یعنی ایک جماعت منہم ان میں سے یسمعون کلام اللہ وہ سنتے تھے اللہ کی کلام کو ثم یحرفونہ پھر وہ اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ وہ جان بوجھ کر ما عقلوہ جان بوجھ کر اس کے اندر بعد میں تبدیلی کر دیتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ تو جو بندے اتنے سخت دل اور شرارتی ہوں کہ وہ اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ سنتے ہوں اور سن کر پھر اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہوں، یہ اشارہ کیا گیا ان 70 افراد کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پر، ڈائریکٹ اللہ کی بات کو سنا۔ جب اللہ نے بتا دیا اے لوگو یہ میری کتاب تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر اور نبی رسول ہیں، تم ان کتاب پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ واپس آئے اور آ کر قوم کو کیا کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کی بات سن لی ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اتنی بات یہ بات آخر میں بتا دی تھی کہ جتنا عمل ہو سکے اتنا کر لینا، جو نہیں کر سکو گے وہ معاف ہے۔ اب یہ اپنی طرف سے تعریف کر دی، یہ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں فرمائی تھی۔ اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہ جو یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے آباء و اجداد نے تو خود اللہ کی بات ڈائریکٹ سنی اور پھر اس کے اندر تحریف کر کے تبدیلی کر کے رکھ دی، یہ اتنے سخت قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہاں سے یہودیوں کے اندر ایک جماعت ایسی تھی جو کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل چکی تھی، نمازیں مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے۔ جب یہاں سے واپس جاتے ان یہودیوں کے بعد، یہ یہودی لوگ تھے لیکن منافقانہ طور پر مسلمان ہوئے تھے، دل سے کافر تھے اور زبان سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، ایسے بندے کو منافق کہتے ہیں۔ جب یہ واپس جاتے ان یہودیوں کے پاس جو کہ پکے کافر تھے تو وہ لوگ ان سے کہتے کہ آپ مسلمانوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو، اور پھر وہاں جا کے کچھ ایسی باتیں جو کہ ہماری کتاب تورات میں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں کے متعلق وہ جا کر ان کو سنا دیتے ہو خوش کرنے کے لیے۔ اس سے تو ہمارے راز آؤٹ ہو جائیں گے، اس سے کل قیامت کے دن یہ لوگ دلیل پکڑیں گے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم مسلمان سچے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے نبی سچے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہمارا قرآن سچا ہے، تو تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیسی الٹی سیدھی باتیں ان کو بتا دیتے ہو۔ یہودیوں کی سازش یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات کتاب میں لکھی ہوئی تھی، لیکن سب کچھ پڑھنے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود یہ لوگ ان نشانیوں پر پردہ ڈالتے تھے، لوگوں کو صحیح نشانیاں نہیں بتاتے تھے، اس لیے کہ لوگ ان کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نشانیاں بھی کتاب تورات میں لکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں بھی کتاب تورات میں لکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی بہت سی نشانیاں کتاب تورات میں لکھی ہوئی تھی، جن کو پڑھنے کے بعد بہت آسانی سے یہ پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور یہ آخری امت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں جو بعد میں آپ کے دوست ہیں جو بعد میں آپ کے خلفاء بنے۔
لیکن یہ سب کچھ وہ لوگ چھپا رہے تھے. اور کبھی یہ منافقین کی جماعت اگر کوئی چیز مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بتا دیتے تو وہ بڑے درجے کے جو یہودی تھے پکے وہ ان کو ڈانٹتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے وہ لوگ الَّذِينَ آمَنُوا، ان سے جو ایمان والے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہم ایمان لے آئے. منافقین یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے قالوا آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں جاتے بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے پاس، یعنی جو پکے درجے کے یہودی تھے ان کے پاس جاتے تو قالوا، کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، وہ ان کو کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیوں تم بتاتے ہو ان کو، بما، وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، جو ظاہر کی ہیں اللہ نے تمہارے اوپر، یعنی جو اللہ نے کتاب تورات میں تمہارے اوپر باتیں ظاہر کی ہیں، نشانیاں بتائیں، ان کو کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ دلیل پکڑیں تمہارے خلاف، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور یہ لوگ تمہارے خلاف دلیل بنا کر لائیں گے. اللہ، انہوں نے ہمیں بتایا تھا یہ قرآن سچا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ نبی سچے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ آخری امت سچی امت ہے. یہ تو دلیل بنا لیں گے تمہارے خلاف. افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم کیوں ان کی باتوں میں آ جاتے ہو اور ان کو خوشامد کرنے کے لیے سب کچھ بتا دیتے ہو؟ ان باتوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ریکارڈ کر کے اب ان کو نصیحت آمیز گفتگو سنائی یہودیوں کو. اولا یعلمون، کیا نہیں جانتے وہ، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کر دیتے ہیں اللہ ان باتوں کو بھی جانتے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں کہ جو ہم چھپا رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، کیا کیا چھپا رہے ہیں اور کس نیت سے چھپا رہے ہیں، اور جو باتیں ظاہر کر رہے ہیں اللہ کو یہ بھی معلوم ہے. یہ تو تھے جو بڑے درجے کے لوگ تھے جن کو واقعی علم تھا کہ ہمارے پاس آسمانی کتابوں میں، تورات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور کچھ ان میں ایسی جماعت تھی ایک جن کے پاس علم کچھ نہیں تھا. یہودیوں میں ایک جماعت ایسی تھی ان کے پاس علم کچھ نہیں، بس وہ سنے سنائے قصے کہانیاں اور اس قسم کی چیزیں تھیں ان کے پاس. آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے امی ہیں. امی، ان پڑھ، جن کو کوئی پتہ نہیں کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. لا يعلمون الکتاب، یہ کتاب کو نہیں جانتے، تورات کتاب کا علم نہیں رکھتے. الا امانیہ، مگر جھوٹی آرزوؤں کو. ان کے اندر انہوں نے کچھ آرزویں بنا لی ہیں، کچھ خیالات پکا لیے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ مگر گمان، خیالات کی دنیا کے اندر چل رہے ہیں، بس اپنے خیالات ہیں ان کے، اور انہی کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے معاملات چلا رہے ہیں. ان کے پاس علم کچھ نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سنی سنائی باتیں انہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر پکا لی کہ ہم یہودی بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے. اس قسم کی جھوٹی آرزویں انہوں نے پکا لی اور یہ آگے لوگوں تک پہنچاتے رہتے تھے. کتاب کا کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، فویل، ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ علماء جو پیسے کی خاطر کتاب تورات کا مسئلہ بدل کر بتاتے تھے، مثال کے طور پہ جس طرح ہماری شریعت میں ایک زانی آدمی جس نے زنا کر لیا، بدکاری کر لی، اس کی سزا ہے سنگسار، شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار یعنی پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ تورات کا بھی مسئلہ یہی تھا۔ لیکن یہ دیکھتے کہ اگر تو کسی مالدار بندے نے یہ غلطی کر لی ہے اور وہ آ کے رجوع کرتا علماء یہود سے کہ تورات کتاب میں میرے لیے کیا حکم ہے جناب، یہ ہدیہ لے لیں اور میرے لیے حکم بتائیں، اچھا چلو آپ کے لیے حکم نکالتے ہیں، وہ ہدیے اور تحفے پیسوں کو دیکھ کر حکم تبدیل کر دیتے، اس کے اندر تعویلیں کر دیتے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اپنے پیٹ کی خاطر، کچھ لوگ پیسے کی لالچ میں آ کر قرآن و حدیث کے مسائل غلط بتا دیتے ہیں عوام کو، یا تو جان بوجھ کر بتاتے ہیں یا ان کو مسئلے کا علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ یہودیوں کی جو اوپر والی جماعت اللہ نے ذکر فرمائی کہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، جھوٹی آرزوئیں ہیں، اور انہی کے خیالات پکا کے وہ عوام الناس کو بتا بتا کے صرف پیسے بٹورتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہودیوں نے تورات کتاب کے اندر تبدیلی کی، اور آج کے مسلمان قرآن و حدیث کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، صرف کس لیے؟ اپنے پیٹ کی خاطر، صرف کس لیے؟ پیسے کی لالچ میں آ کر کہ آج اگر ہم نے مسئلہ صحیح عوام الناس کو بتا دیا تو ہماری روٹی پانی بند ہو جائے گا۔ سارے کا سارا سہارا عوام کے ساتھ روٹی اور پانی کا ہے کہ اگر مسئلہ سیدھا بتا دیا گیا تو روٹی پانی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہی کام یہودیوں نے کیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب لکھتے ہیں بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے لیں اس سے تھوڑا سا سامان، تھوڑے پیسے لے لیں اس سے، پیسوں کے بدلے میں مسئلہ غلط بتا دیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس چیز میں کتبت ایدیہم جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز میں جو انہوں نے کمائی کی۔ پہلے جو اپنے ہاتھ سے غلط لکھا اس میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے، پھر اس ہلاکت اور بربادی کے آگے اس سے جو پیسہ کمایا وہ ایک الگ ہلاکت اور بربادی اپنے اوپر انہوں نے مسلط کر لی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے خیالات اور ان کے عزائم کا ذکر کیا۔ یہودیوں کے خیالات یہ تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، قرآن پاک نے بتا دیا۔ یہودی اور نصرانی دونوں کا موقف یہ تھا کہ جناب جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارے دونوں جماعتوں کے سوا کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بڑوں نے خلاف ورزی کی، بچھڑے کی پوجا کر لی اور اس کے اوپر اللہ نے ڈانٹ پلائی اور پھر ان کو سزا بھی ملی، یہ کتنا بڑا جرم ہے، جہنم جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ اب کہنے لگے کہ ہاں اگر جہنم جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، کچھ وقت کے لیے جائیں گے۔ سب سے پہلے وقت کیا نکالا گیا؟ ایک روایت میں کہ پوری دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور یہودی اگر جہنم میں گئے بھی تو ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن کے لیے جہنم جائیں گے۔ گویا کہ 7000 سال پوری دنیا کی عمر ہے تو 7 دن کے لیے صرف یہودی جائیں گے جہنم میں۔ یہ ان کے خیالات۔ نمبر 2،
دوسری روایت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، تو 40 دن کا یہ گناہ یہودیوں سے ہوا۔ اگر جہنم میں جائیں گے تو صرف یہ 40 دن کے لیے جائیں گے۔ اس قسم کی جھوٹی روایتیں عوام الناس کو بتا بتا کے ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اس قسم کے جھوٹے خیالات اپنے ذہن میں پکا کے اپنے آپ کو اپنے اس راستے پر، یہودیت پر مضبوط کر کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہودیوں کی جماعت وہ ہے، یہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ ہی ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد آگے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ کو نبی نہیں مانتے۔ قرآن مجید جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اس کتاب کو بھی یہودی نہیں مانتے۔ نبیوں کا انکار کرنے کے باوجود، آسمانی کتابوں کا انکار کرنے کے باوجود اپنے جھوٹے خیالات پر اتنے پکے ہیں، کہتے ہیں جہنم جائیں گے نہیں، اگر گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ وقالو، اور کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں ہم نے چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنے چنے دن، چند گنے چنے دن ہمیں آگ چھوئے گی، ہمیں زیادہ دیر آگ میں نہیں رکھا جائے گا۔ قل، فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے لے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے عہدن، کوئی معاہدہ؟ کیا اللہ سے تمہارا کوئی اس بارے میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم چند دن آگ میں رہو گے اور اس کے بعد نکل آؤ گے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تو خلاف ورزی نہیں کرتے اپنے وعدے کی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں بتا رہے ہو، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ جنت میں داخلے کے لیے کلمہ طیبہ یہ چابی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے اور یہ چابی ہے۔ جس آدمی کے پاس موجود ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس موجود نہیں ہوگی وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا بلا من کسب سیئۃ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائی کو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں نے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ قرآن پاک نے فیصلہ کر کے بتا دیا، یہودی غلط باتیں بتا رہے ہیں، یہ برائیاں کما رہے ہیں، اور ان کی برائیوں نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا ان کو گناہوں نے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہمارے اوپر، اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے خوشخبری سنا دی، جس بندے کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، جس بندے کے پاس اعمال صالحہ موجود ہیں، وہ بندہ خوشخبری کے لائق ہے، مبارک ہو اس بندے کو۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والا بندہ ہے، یہ جنتی بندہ ہے، یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت والے اعمال کما رہا ہے، اور مبارک ہے اس کو، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، یہ کبھی اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت سے نہیں نکالیں گے۔ اللہ پاک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔